السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیشن فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس اسپیکرز کے لیے ارینج کیا گیا ہے، اور یہ سیشن ڈفرینٹ پارٹس میں ہوگا، جس میں آپ کے سامنے اسپیکرشپ کے حوالے سے کچھ بیسک بنیادی اصولوں کے اوپر، پرنسپلس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ بتایا جائے گا کہ ایک اسپیکر کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور اسپیکرشپ کی جو اسکل ہے، کمیونیکیشن کی جو اسکل ہے، بیسک لائف اسکل ہے، اس کے اوپر گرپ کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر گرپ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ سیشن جو ارینج کیا گیا ہے فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس اسپیکرز کے لیے، موضوع کی تیاری سے پہلے اس کو ارینج کرنے کا مقصد آپ سے عرض کر دوں۔ پہلی بات کہ ہم جب اپنے موضوع کو بیان کریں تو بہت اچھے اور احسن انداز میں بیان کر سکیں۔ یہ مقاصد ہیں اس سیشن کو ارینج کرنے کے۔ تو پہلا مقصد آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسرا مقصد، ہم جب اپنے موضوع پہ بات کریں تو بات کو آڈینس، مجمع، لسنرز کے لیول پہ جا کے کر سکیں اور ان کو سمجھا سکیں۔ تیسرا مقصد کہ ہمیں جتنا وقت ملے ہم اتنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر سکیں۔ اور چوتھا مقصد، جو کہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات کمیونیکیشن سکلز میں سنت کی پیروی اور اتباع کر سکیں، سنت مبارکہ کے مطابق ہم اپنی بات کو کنوے کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کمیونیکیشن کے اوپر جو اصول ملتے ہیں، اس میں سے چند بنیادی باتیں کہ اگر آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عملاً بھی دی ہے اور قولاً بھی دی ہے۔ تو آپ نے جو الفاظ استعمال کر کے اسلام کی دعوت دی، اس میں مشرکین کچھ تو وہ تھے جو جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں تھے، اور جنہوں نے قبول کیا ان کو آپ نے دعوت دی۔ اس میں آپ کی دعوت بہت تفصیلی، بہت لمبی، بہت مشکل نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک بھی سادہ ہوتے تھے، عام فہم ہوتے تھے، سننے والے کے مطابق ہوتے تھے، اور مختصر ہوتے تھے، اور جامع ہوتے تھے، اور مکمل ہوتے تھے، اور مضبوط ہوتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں بات ملتی ہے۔ اور وہ سننے والا اتنا متاثر ہو جاتا تھا کہ ان چند الفاظ کو سن کر اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے پچھلے دین کو تبدیل کر کے اسلام کو قبول کر لیتا تھا۔ تو جامعیت بھی تھی، یعنی کہ کنسائزنس بھی تھی، کمپلیٹنس بھی تھی، کنکریٹنس بھی تھی، کریکٹنس بھی تھی، کلیئرٹی بھی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آج ہم انہی چند بنیادی چیزوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اور آغاز اس دعا سے کرنا چاہیے، اور اسپیکر کو
کمیونیکیٹ کرنے والے کو، جس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، ابلاغ کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لے، ہر نماز کے بعد یا جیسے بھی آسانی ہو. اور اس کو جب آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ اپنی بات کرنے کے انداز میں خود تبدیلی محسوس کریں گے. دعا لازمی یاد کریں اور اس کو یاد کر کے ڈیلی اس کو ریپیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع بھی عطا فرمائے اور سینہ اور زبان کھول دے حق کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے موضوع کو آپ کے سینے کے اور آپ کے لیے کھول دے اور آپ کا ذہن کھول دے آپ کے موضوع کے لیے. تو اس حوالے سے اس دعا کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے اور بنیادی چیز ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ سے مدد کے ذریعے سے ہونا چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو لازمی یاد کریں اور اس کو ریپیٹ کریں. جتنا آسانی سے ڈیلی آپ کر سکتے ہیں اتنا لازمی اس کو ریپیٹ کریں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی اور فرعون کے پاس جانے سے پہلے، اسے کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے، اسے دعوت دینے سے پہلے، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، حق کی دعوت دینے سے پہلے یہ دعا فرمائی تو آپ کے لیے آپ کا کام آسان کر دیا گیا. تو اگر آپ بھی یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی آپ کے کام کو آسان کر دیا جائے گا. اب ہم امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں کہ اہمیت کتنی ہے پبلک اسپیکنگ کی، کمیونیکیشن سکلز کو سیکھنے کی اہمیت کتنی ہے. سب سے بنیادی چیز، جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا، اس بیسک لائف سکل کے اوپر گرپ کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات، اپنا مسئلہ، اپنا ایشو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے پوائنٹ کو، جس کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بہت اچھے انداز میں، امپریسو وے میں اس کو اگلے تک پہنچا پاتے ہیں، سمجھا پاتے ہیں، ڈیلیور کر پاتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل ہے اور اس کے بنیادی اصولوں کو آپ جانتے اور سمجھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ بہت اچھے اور امپریسو وے میں اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور اگر آج ہم دیکھیں، جتنے بھی فتنے ہیں ان کے کمیونیکیشن سکلز کو دیکھیں تو صرف ایک سکل ہی ان کے پاس یہ ہے جس سے وہ دوسروں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، سادہ والا مسلمانوں کو متاثر کرتے ہیں. ورنہ حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے. بغیر بنیاد کے دجل اور فریب ان کی اصل ہے، اور دجل اور فریب کو اور جھوٹ کو اور فتنے کو اور دجل کو اور منافقت کو وہ کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن سکل ہے جو ان کے دجل کو، ان کے باطل عقائد کو اور نظریات کو دوسروں تک اس انداز میں پہنچاتی اور کنوے کرتی ہے یا سمجھاتی ہے کہ سننے والا اس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ کمیونیکیشن سکل کے اوپر گرپ ہونا، اس کی ایک واضح دلیل اور نشانی آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں نام میں نہیں لینا چاہتا، آپ حضرات کے علم، آپ کے علم میں ہوگا ایسے لوگ، ایسے فتنے، دجل اور دھوکہ دینے والے جن کی بنیاد تو کچھ بھی نہیں ہے،
جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کے علاوہ، لیکن وہ ان الفاظ کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ سننے والا متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن سکل ہے. تو اس کے اوپر ہر مسلمان کا، ہر مبلغ کا، ہر تبلیغ کرنے والے کا، ہر اسلام کا پیغام پہنچانے والے کا اس کے اوپر نالج، پریکٹس، گرپ ہونی چاہیے. تو آپ اپنے علم کو، اپنے نالج کو اچھے انداز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا پوائنٹ یہ. دوسری چیز انکریز نالج. جب آپ گفتگو کرنے والے ہیں اور لوگ سننے والے ہیں، آپ ڈیلیور کرنے والے ہیں اور آڈینس سننے والی ہے، تو آپ ہر ایک کو ایک ہی طریقے، ایک ہی الفاظ، ایک ہی انداز سے متاثر نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی پڑے گی، سوشل جینیس کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر آپ کے سامنے ٹیچرز ہیں تو ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی. آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی. آپ کے سامنے عام عوام بیٹھی ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی. آپ کے سامنے دیہاتی بیٹھے ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی. آپ کے سامنے شہری بیٹھے ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی. آپ کے سامنے وکلاء یا ججز بیٹھے ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیسک نالج کو انکریز کریں. آپ جب تک اپنے بیسک نالج کو انکریز نہیں کریں گے تب تک آپ ان ڈفرینٹ سچویشنز کو ٹیکل اور ہینڈل نہیں کر سکتے. ان تمام سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے، اچھے انداز سے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور ان سچویشنز سے پازیٹیو رزلٹ جنریٹ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو اپنے مقصد پہ لانے کے لیے اور ان کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہو کہ آپ اکارڈنگ ٹو سچویشن بات اور گفتگو کر سکیں، پوائنٹس رکھ سکیں اور بات کو سمجھا سکیں اور ان کو ان کی ضرورت کی چیز دے سکیں. میں مثال دیتا ہوں اس کے اوپر. میں ایک سیشن پڑھا رہا تھا، اس میں ٹیچرز تھے، کالج کے پروفیسر، یونیورسٹی کے بھی کچھ حضرات تھے. تو میں نے ختم نبوت کے موضوع پہ ایک ڈائمینشن میں، ایک پیراڈائم میں بات کی، اور وہ پیراڈائم کیا تھا؟ اسلام کی نظر میں قادیانیت. اور یہ وہ پیراڈائم اور وہ ڈائمینشن ہے جو کہ عمومی طور پہ فتنہ قادیانیت کے آغاز سے اب تک بیان کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، عوام میں، خواص میں، ہر جگہ. سیشن کے بعد ایک جو یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اسلامیت سب کے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس پیراڈائم سے، اس ڈائمینشن سے، اس رخ سے ہم نے اس فتنے کو بہت اور ہر جگہ سنا ہے، بلکہ سنا ہی صرف اس ڈائمینشن، اس نظر سے ہے، اس فتنے کو دیکھا ہی اس عینک سے ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور ڈائمینشن یا رخ نہیں ہے اس عقیدے، اس فتنے کو دیکھنے کا. تو اس کے اوپر جب میں نے سوچا ان کے سوال کے اوپر، تب تو میں نے ان کو وضاحت کر دی، لیکن جب میں نے اس کے اوپر سوچا تو بات سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذہن میں ڈالا کہ کم از کم ہمارے پاس اس فتنے کو بیان کرنے کے لیے 4 ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہونے چاہیے، تاکہ ہم ہر طرح کے مجمع کے مطابق بات اور گفتگو کر سکیں اور اسے لے سکیں، آن بورڈ کر سکیں. ایک رخ تو اس فتنے کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں فتنہ قادیانیت. تو جو اس انداز میں سننا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن جو اس انداز میں نہیں سننا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کو اپنا انداز تبدیل کرنا پڑے گا. رخ بیان کا
فتنے کو بیان کا رخ تبدیل کرنا پڑے گا. دوسرا ڈائمنشن کیا ہے اس کا؟ دوسرا رخ کیا ہے؟ فتنہ قادیانیت یا قادیانیت، سیاسی تحریک یا مذہبی تحریک، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے. اب یہ ایک دوسرا اینگل ہے، یہ دوسرا اینگل ہے اس فتنے کو دیکھنے کا. اب اس انداز سے جو سننا چاہیں گے وہ آن بورڈ ہو جائیں گے. اس میں آپ کے سیاستدان، آپ کی بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس ہو سکتے ہیں جو اس کو سنیں. مطلب جو ایک چیز کو مختلف اینگل سے دیکھنے کے عادی ہیں، وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں گے اس سبجیکٹ پہ، اس فتنے کو اس اینگل سے بیان کرنے پہ. اسی طریقے سے ایک اور اینگل ہے اسی فتنے کو دیکھنے کا، تیسرا اینگل قادیانیت، بنیادی انسانی حقوق اور فتنہ قادیانیت. بنیادی انسانی حقوق اور فتنہ قادیانیت، یہ تیسرا اینگل ہے اسی فتنے کو دیکھنے کا. اب آپ کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہوں یا ٹیچرز ہوں، یا جو انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں گے. جو یو این او کی بات کرتے ہیں، یو این او کے چارٹر کی بات کرتے ہیں، جو عالمی کفریہ طاقتوں کے اصول اور ضابطوں کی بات کرتے ہیں، وہ اس سبجیکٹ پہ، اس اینگل سے بیان کرنے پہ آن بورڈ ہو جائیں گے. یہ آئس بریکنگ پوائنٹ ہے ان کا. ایسے ہی ایک اور اینگل ہے جو لوگ کمپیریزن اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کب آئیں گے؟ جب آپ چوتھا اینگل، چوتھا رخ اس فتنے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ اس اینگل میں اس کو سامنے لا سکتے ہیں اس فتنے کو، جو کہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فتنہ قادیانیت مذہب کی نظر میں، اب یہ کمپیریزن ہوگا، یا قادیانیت مذہب کی نظر میں. اب یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے والے آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں گے. تو دیکھیں آپ نے 4 ڈفرینٹ ڈائمنشن سے جب ایک ہی چیز کو دیکھا، بیان کیا، تو ہر قسم کا مجمع آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو گیا. ہاں، اب آپ کے سامنے کوئی اسپیسیفک مجمع بیٹھا ہے تو پھر آپ صرف اس ایک اینگل کو فوکس کریں گے، اور اگر مکس لوگ بیٹھے ہیں تو پھر آپ ڈفرینٹ اینگلس کو اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو ٹائم آپ وہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نالج ہو. تو آپ کو مستقل اپنے نالج کو، اپنے اس موضوع پہ گرپ کو، سبجیکٹ گرپ کو بڑھانا پڑے گا، انکریز کرنا پڑے گا. جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، کمیونیکیشن سکلز جس کو آتی ہیں، بنیادی اصول پتہ ہوتے ہیں، اس کا اعتماد کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے اس شخص سے جو کمیونیکیٹ کرنا تو چاہتا ہے لیکن اصول نہیں پتہ، بولنا تو چاہتا ہے لیکن بولنے کا انداز اور طریقے نہیں پتہ. تو اگر آپ سیکھ لیں، سیکھ کر کریں گے تو آپ کا اعتماد کا لیول بھی بہت ہائی ہوگا. ڈفرینٹ سچویشنس کو، ڈفرینٹ قسم کی حالات کو آپ اپنی اس ایک سکل کو سیکھ کر ہینڈل اور ٹیکل کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ ڈفرینٹ محسوس اور معلوم ہوتے ہیں جب آپ یہ سکل سیکھ لیتے ہیں. وہ کیسے؟ مینشن ہے پوائنٹ نمبر 4، ڈفرینشیٹ یو ایٹ یور ورک پلیس. دوسروں سے بالکل الگ محسوس ہوتے ہیں اور معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کی شناخت دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے
کیسے کہ اگر آپ یہ اسکل جانتے ہیں تو اپنی فیملی میں بھی آپ، اپنے گھر والوں میں بھی، اپنی فیملی میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی، اپنے محلے اپنے علاقے میں بھی، اپنے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں اپنی اس آرگنائزیشن یا تنظیم میں بھی، اپنے آفس میں بھی، آپ دوسروں سے ایک الگ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک الگ آپ کی شناخت و پہچان ہوتی ہے. کیونکہ جب کمیونیکیشن یا ڈائلاگ کے حوالے سے کوئی ایشو آئے گا تو آپ کو آگے کیا جائے گا، آپ کا نام کلک کرے گا سب کے ذہن میں. جب بھی ڈائلاگ کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، اسکل کے حوالے سے کسی کو ضرورت پیش آئے گی تو یہ اسکل آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے. اور آپ کے پاس اسکل کو سیکھ کے ایک یہ بھی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے کام میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے کام میں بہت آگے جا سکتے ہیں، بہت ترقی کر سکتے ہیں. آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، جس بھی شعبے میں ہیں، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہے، اور خاص طور پہ پبلک ڈیلنگ سے متعلق کوئی اگر ڈپارٹمنٹ ہے، اور پھر آپ اس میں اپنی ان اسکلز کو پالش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت چانسز ہیں کہ آپ پروموٹ ہوں، آپ کامیابی یا اپنے گولز ٹارگیٹس کو اچیو کریں. اور یہاں پہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کے پاس اپرچونٹی کیا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے ختم نبوت کا، ناموس رسالت کے تحفظ اور حفاظت کا، اس عقیدے کی پروموشن کے لیے، اس عقیدے کو بچانے کے لیے، بتانے کے لیے، پھیلانے کے لیے آپ کی زبان، آپ کی یہ اسکل آپ نے سیکھ لی تو یہ اسکل آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کے درجات، امام الانبیاء کا تعلق، امام الانبیاء کی محبت دینے میں، حاصل کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی، بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان اسکلز کو سیکھیں اور اس کو پریکٹس کریں. کچھ ٹائپس ہیں، بیسک ٹائپس پبلک اسپیکنگ کی، کہ کس کس طرح کی پبلک اسپیکنگ کی جاتی ہے، اس کی اقسام کیا ہیں. تو ایک تو ہوتی ہے انفارمیٹیو، جس میں صرف معلومات دی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے موٹیویشنل، جس میں صرف کسی خاص نقطے یا پوائنٹ کے اوپر آپ کو ابھارا جاتا ہے. اوکیشنل ہوتی ہیں جو کہ خاص موقعوں پر، پروگرامز میں اس خاص کسی خاص موضوع پہ یا اس پروگرام کے مطابق ٹاک کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے. پولیٹیکل ہوتی ہیں جو کہ خالصتاً سیاسی تقاریر لیکچرز ہوتے ہیں. ریلیجیس ہوتی ہیں جو کہ خالصتاً دینی، مذہبی، نظریاتی، اعتقادی بیانات ہوتے ہیں. اور انٹرٹیننگ جو کہ خالصتاً مزاح کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی ہے، اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ چند اقسام ہیں بیسک. اسپیکرز کتنے قسم کے یا کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو 3 قسم کے اسپیکرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پریزنٹر، جو کہ پریزنٹ کرتا ہے انفارمیشن کو، اس کا کام صرف معلومات دے دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں وہ سوئمنگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو پریزنٹر کیا کرے گا، پریزنٹر ان افراد کو، ان اسٹوڈنٹس کو یا اس کلاس کو بتا دے گا سوئمنگ کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کن کن ایریاز میں سوئمنگ کر سکتے ہیں، سوئمنگ کی ٹائپس کیا ہیں، کتنی گہرائی میں آپ کو سوئمنگ کرنے کے لیے کون سا سٹائل اپنانا پڑے گا. تو یہ ڈفرینٹ
بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرنا یہ پریزنٹر کا کام ہوتا ہے. موٹیویٹر، اب موٹیویٹر کیا کرے گا؟ اسی کلاس میں اب دوسرا اسپیکر آیا ہے پریزنٹر کے بعد موٹیویٹر، تو وہ اس کلاس کو بتائے گا سوئمنگ کرنے کے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. اس سے آپ کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ مینٹین رہتا ہے، آپ کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے، آپ صحت مند رہتے ہیں. اور یہ اگر وہ ریلیجیسلی اگر وہ کرنا چاہے تو وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے حوالے سے احادیث میں ہمیں حکم بھی ملا ہے، اور اس کو سیکھنا ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے. تو وہ ریلیجیسلی بھی اس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. تو اس کو ابھارنا سوئمنگ کے لیے یہ موٹیویٹر کا کام ہوگا. اب وہ اس کے فوائد بتائے گا، اس کے میرٹس بتائے گا، اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کے فوائد بتائے گا. تو یہ موٹیویٹ کرے گا ان کو اس عمل کے اوپر آنے میں. تو موٹیویٹر ڈیپینڈنٹ ہے پریزنٹر کے اوپر، کیونکہ پریزنٹر جب تک وہ معلومات نہیں دے گا سوئمنگ کے حوالے سے، موٹیویٹر اس پہ موٹیویٹ نہیں کر پائے گا. علم ہوگا تو پھر اس کے اوپر موٹیویشن ملے گی. اگر علم ہی نہیں ایک چیز کا، ایک عقیدے کا، ایک نظریے کا، ایک پوائنٹ کا، ایک بات کا، تو اس کے اوپر موٹیویشن بھی نہیں مل سکتی. تو موٹیویشن اس علم کے آنے کے بعد، اس انفارمیشن معلومات کے آنے کے بعد وہ دی جاتی ہے. اچھا، ٹرینر اگر آتا ہے اسی کلاس میں، تو ٹرینر کیا کرے گا؟ ٹرینر یہ کرے گا کہ وہ اس کلاس کو جو کہ معلومات پریزنٹر سے لے چکی ہے، موٹیویشن موٹیویٹر سے لے چکی ہے، کام کرنے کا عزم اس کو پریکٹیکلی کرنا اس کا عزم موٹیویٹر سے لے چکی ہے. ٹرینر اس کلاس کو کلاس سے اٹھا کے سوئمنگ پول تک لے آئے گا اور پھر ان کو پانی میں اتارے گا، اور پھر پانی میں اتار کے ان کو بتائے گا کہ بھئی سوئمنگ ایسے کی جاتی ہے، آپ نے اپنے بازوؤں کا استعمال ایسے کرنا ہے، اپنے چہرے کو اس اینگل پہ رکھنا ہے، اپنے باڈی کو اس اینگل پہ رکھنا ہے، اپنی ٹانگوں کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے، پاؤں کو آپ نے اس شیپ میں رکھنا ہے. یہ چیزیں پریکٹیکلی سوئمنگ پول میں پانی میں اتار کے ان کو سمجھانا اور سکھانا یہ ٹرینر کا کام ہوتا ہے. تو یہ 3 اقسام ہیں، اور تینوں کسی حد تک یا کافی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس سیشن میں ہم نے یہ چند بنیادی چیزیں سمجھی، سیکھی، اور جو پوائنٹس رہ کے وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے.